آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے بارے میں فرمایا، یہ تمہارا بازار ہے، یہاں لین دین میں کمی نہ کی جائے اور اس پر محصول ٹیکس مقرر نہ کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 معاملات میں اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میں برات کا اعلان کرتا ہوں 3 باتوں سے۔ 1، لوگوں کا گمان ہے کہ میں تعاون سے بھاگا ہوں۔ 2، میں نے طلاق کو حلال کیا حالانکہ وہ شراب ہے۔ اور 3، میں نے مسلمانوں سے ٹیکس کو حلال کیا حالانکہ وہ نجس ہے۔ جس اسلامی ریاست میں نہ ٹیکس ہو اور نہ سودی قرضے، لوگ یقیناً سوال کریں گے کہ ایسی ریاست دنیا میں قائم کیسے رہی اور اپنے اخراجات کہاں سے پوری کرتی تھی؟ مگر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلامی مالیات کے اصولوں پر مبنی مسلمانوں کی حکومت 1918 تک 1300 سال دنیا کے نقشے پر ایک عظیم طاقت کے طور پر قائم رہی۔ اس اسلامی ریاست کو ورثے میں روم اور ایران کے درباروں کا سرکاری کروفر، ملازمین اور اہلکاروں کی فوج اور پرتعش ماحول ملا تھا، لیکن تاریخ اس بات پر آج تک حیران ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کئی لاکھ مربع میل پر قائم یہ خلافت چند مرلے کے مکان اور بغیر کسی سیکٹریٹ کے ایک ایسا نظام حکومت چلاتی رہی جسے دنیا آج ابتدائی فلاحی مملکت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جدید دور کے وہ لوگ جنہوں نے عوام کا خون چوس کر موٹی تازی ہونے والی ریاست کا روپ دیکھا ہے، انہیں یقین ہی نہیں آ سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 1918 میں ختم ہونے والی خلافت عثمانیہ تک ایک اسلامی ریاست اس قدر تھوڑے وسائل سے مستحکم، خوشحال اور پرامن کیسے تھی۔ ریاست کے وسائل کو پورا کرنے کے لیے جدید ٹیکسیشن کا اہم ذریعہ کاروبار پر ٹیکس ہے، جبکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار پر ٹیکس لگانے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے اور چکر لگایا اور پھر فرمایا، یہ ہے تمہارا بازار، یہاں خرید و فروخت کرو، اور پھر حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہاں لین دین میں کمی نہ کی جائے اور یہاں کسی قسم کا محصول ٹیکس مقرر نہ کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، لوگ 3 خصلتیں اختیار کیے ہوئے ہیں اور میں تیری طرف ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ لوگوں نے گمان کیا ہے کہ میں تعاون سے بھاگا ہوں اور میں برات کرتا ہوں تیرے سامنے اس بات سے، اور اس بات سے بھی کہ میں نے طلاق کو حلال کیا حالانکہ وہ شراب ہے، اور میں تیرے سامنے اس بات سے بھی برات کرتا ہوں کہ میں نے مسلمانوں سے ٹیکس لینے کو حلال کیا حالانکہ وہ نجس ہے۔ اسلامی ریاست کا بیت المال ایسے کسی ٹیکس سے کمائے ہوئے مال سے پاک ہوتا ہے جس کا حکم شریعت میں موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ریاست کا شہری سوچنے لگتا ہے کہ پھر حکومت کیسے چلتی تھی۔ اسلام نے جس ریاست کا تصور اس دنیا کو دیا ہے وہ انتہا کی سادہ، پرامن اور پرسکون ہے۔ ایسی ہی ریاست دنیا کے تمام ماہرین سیاسیات کے نزدیک ایک آئیڈیل ریاست ہوتی ہے۔ سقراط سے لے کر کارل مارکس اور ہربرٹ سپنر تک سب کے سب ایک ایسے معاشرے کو بہترین قرار دیتے ہیں جہاں ریاست کا وجود بظاہر نظر نہ آئے، اسٹیٹ بیکم انویزیبل۔ ایسی حالت ریاست کا وہ بام عروج ہے جو کمیونزم اور سرمایہ داری دونوں کا آئیڈیل ہے۔ کارل مارکس کا کمیونزم اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب ہم نجی ملکیت ہی ختم کر دیں گے تو آپس کی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر ریاست کے ادارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لیکن 1917 میں جب روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو لوگوں کو راہ راست پر لانے اور قابو کرنے کے لیے ایک پرولتاریہ کی آمریت، پرولٹیرین ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی، جس کے تحت ریاست پہلے سے بھی زیادہ جابر، ظالم اور آمر بن کر سامنے آئی، اور 75 سال بعد اپنے خاتمے تک یہ آمریت قائم رہی۔ دوسری جانب سرمایہ دارانہ نظام کا مقصد و منشا بھی یہی تھا کہ مارکیٹ کی طاقتیں، مارکیٹ فورس اس قدر آزادی کے ساتھ معاشرے میں کار فرما ہوں گی کہ ریاست ایک بے معنی سی چیز ہو کر رہ جائے گی۔ طلب اور رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہی خود بخود قیمتوں کا تعین کرے گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ریاستوں کی حدود سے ماورا اپنی عالمی سلطنتیں قائم کریں گی۔ کارپوریٹ اتحاد دنیا کی سیاست کو کنٹرول کرے گا۔ ایسے میں ریاست کا وجود بس علامتی اور دست نگر سا ہوگا۔ ایسا کرنے کی پوری کوشش بھی کی گئی۔ آسٹریلیا سے لے کر ہوائی تک ایک جیسا لباس اور فیشن، ایک طرح کا برگر، پیزا، ایک طرح کا رہن سہن، ایک طرح کا نظام تعلیم، یہاں تک کہ ایک جیسے ہیروز، ویلن اور ایک ہی جمہوری طرز حکومت۔ یہ سب کچھ کر لیا لیکن پھر بھی ریاست دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ ان دونوں نظام ہائی زندگی کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست 1300 سال تک ایک غیر محسوس مرکزیت کے طور پر قائم رہی۔ دنیا کا آئیڈیل اختیارات کی تقسیم، ڈیولوشن آف پاور کا نظام اسلام
نے دیا۔ ہر علاقے کا حاکم یا گورنر مرکزی امیر کو جواب دہ بعد میں ہوتا تھا، اپنے اللہ کو جواب دہ پہلے تھا، اور اس حاکم یا گورنر کو احکام شریعت پر پابند رکھنے کے لیے ایک قاضی مقرر کیا گیا تھا جو اسے شریعت سے روگردانی نہیں کرنے دیتا تھا۔ اسلام سے پہلے ریاست کا وجود تقریباً 5000 سال پرانا ہے، اور اس کی صرف 2 ہی ذمہ داریاں تھیں، ایک انصاف کی فراہمی اور دوسرے امن عامہ۔ باقی تمام کام معاشرہ خود کرتا تھا۔ تعلیم کے لیے مدرسے اور صحت کے لیے حکیم تھے۔ لوگ اپنے یتیم، معذور اور بیواؤں کی خود دیکھ بھال کرتے تھے۔ کنویں خود کھودتے، رستے خود بناتے تھے۔ کئی 100 کلومیٹر لمبی اور کئی 100 فٹ گہری کاریزات کسی ریاستی مدد کے بغیر بنائی گئیں۔ آج کی جدید ریاست ایسے انسانی تعاون کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ اسلام نے ریاست کی ذمہ داریوں میں رفاہ عامہ ویلفیئر کو بھی شامل کیا۔ یہ وہ اہم ترین ذمہ داری تھی جس کے لیے بیت المال قائم ہوا اور اس کے محاصل کا تعین کیا گیا۔ اس بیت المال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے لیے مخصوص کیا گیا جو خالصتاً زکوٰۃ کے لیے تھا۔ اسلام کے نزدیک باقی کاروبار سلطنت کے لیے عشر، خراج، سرکاری زمینوں اور املاک سے آمدن ہوتی تھی، جبکہ پانی، زمین سے نکلنے والی معدنیات اور چراگاہیں تمام ریاستی ملکیت یعنی اجتماعی تھیں۔ اسی طرح زمین بھی دراصل اللہ کی ملکیت ہے جو امانتاً لوگوں کے پاس ہے۔ اسے کرائے پر دینا یا مزارعت حرام ہے۔ جو شخص اپنے پاس موجود زمین پر 3 سال تک کاشت نہیں کرتا وہ اس کی ملکیت نہیں رہتی، ریاست کو واپس چلی جاتی ہے۔ یہ تمام ذرائع آمدن اس قدر وسیع اور زیادہ ہیں کہ اگر کوئی ریاست سود، قرضہ جات، بڑی ریاستی مشینری کے بوجھ اور کرپشن میں الجھی نہ ہو تو ان وسائل سے کاروبار سلطنت انتہائی شاندار طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ برطانوی ہندوستان کی مثال اس سے مشابہ ہے کہ جہاں ذرائع آمدن بالکل اسلامی ریاست جتنے ہی تھے، تمام ٹیکس زمینوں سے وصول کیا جاتا یا پھر معدنیات سے آمدن ہوتی تھی۔ زمینوں سے زیادہ 12 سے 16% ٹیکس لیا جاتا۔ اس موصولہ ٹیکس سے بھی کئی کروڑ پاؤنڈ برطانیہ بھیجے جاتے۔ اس سب کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام، ریلوے، ڈاک خانہ جات، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، انسانوں بلکہ جانوروں کے ہسپتال اور ان کے تعلیم کے ادارے، یہ سب اسی 12% زرعی زمینوں کی آمدن سے بنائے گئے، اور ملک پر کوئی قرض بھی نہ تھا۔ یہی کیفیت 1918 تک قائم خلافت عثمانیہ کی بھی تھی، یعنی کم سے کم ٹیکس لیکن زیادہ سے زیادہ دینے والے۔ اسلام کا یہ اصول آج مالیاتی دنیا کا زرعی اصول سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکس براڈ بیس ہو اور کم سے کم منیمم ٹیکس لیا جائے تو ریاست خوشحال ہوتی ہے۔ میں بیت المال کے مصارف ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا اس سے مسجد کی تعمیر پر سرمایہ خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن مجھے کہیں کوئی فتویٰ ایسا نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتا تو پھر مندر پر کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی تمام سیکولر ریاستوں، یورپ اور امریکہ میں بھی نہ اقلیت کی عبادت گاہ حکومت بناتی ہے اور نہ ہی اکثریت کی۔ یورپ اور امریکہ میں مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں، لیکن کسی ایک ملک میں بھی مسلمانوں کی مسجد کسی بھی ریاست نے نہیں بنائی اور نہ ہی ہندوؤں کا مندر بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان فراڈ کر کے کمیونٹی سینٹر کے نام حکومت سے گرانٹ ضرور لیتے ہیں۔ اسلامی حکومت ہو یا سیکولر ریاست، اکثریت ہو یا اقلیت، مذہبی عبادت گاہ کی تعمیر ہمیشہ عوام کی اعانت سے ہوتی رہی ہے۔ اس لیے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا معاملہ شرعیت کا نہیں، دینی غیرت و حمیت کا معاملہ بھی ہے۔ ہم یہ مندر تعمیر کر کے ان 25 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کریں گے جن پر آج صرف اور صرف ہندو بالادستی کا ظلم اور جارحیت جاری ہے۔ یہ ان شہداء کے خون سے بھی غداری ہے جنہوں نے پاکستان کی تخلیق میں خون دیا۔